آپ سب پر سلامتی ہو۔ عبدالسمیع صدیقی نعیم کا لکھا ہوا ہے، قلم والا بھی اب اکثر دکانداری میں رہتا ہے، طرفداری بھی کرتا ہے، ریاکاری میں رہتا ہے۔ یہ مانا خاموشی اس کی نئے نغمے سناتی ہے، مزہ کچھ اور ہی لیکن گوہر باری میں رہتا ہے۔ میں اب بھی چونک اٹھتا ہوں کسی ہلکی سیاہٹ پر، یہ دل میرا نئے خوابوں کی تیاری میں رہتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غریب شہر کو بیچارگی جینے نہیں دے رہی، امیر شہر کو خوف سرداری ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر سرداری نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ غریب شہر کو یہ ہے کہ اگر کھانا نہ ملا تو مر جاؤں گا، اگر دہاڑی نہ لگی تو مر جاؤں گا، اگر بچے نہ پل سکے تو مر جاؤں گا، کیا کروں گا؟ دوسری طرف سیاسی انبار ہے اور اس حد تک ہمارے اوپر مسلط ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے لیے مختلف آپشنز پہ غور شروع کر دیا۔ یہاں پہ گرفتاریوں پہ مختلف آپشنز پہ ہی غور ہوتا ہے۔ وہ چاہے زرداری صاحب کی پہلے ہوتی تھی، یا نواز شریف صاحب کو قید کرنا ہوتا تھا، یا خان صاحب کو قید کرنا ہے۔ نیب کو گرفتاری کے 24 گھنٹوں میں ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے، اور نیب ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن ضروری ہے، اور کوشش ہے کہ کچھ دیر میں جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ مجھے یہ نیب حکام سے پوچھنا ہے کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، اس عوام کو اتنا بتا دیں کہ پچھلے 15 برسوں میں آپ نے جو بڑے بڑے سکینڈلز بے نقاب کرتے ہوئے کیسز بنائے، وہ کیسز کتنے منطقی انجام تک پہنچے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے کیس کی سماعت کریں گے۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی احتساب عدالت نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، اور عدالت نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایات جاری کی تھی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کا ٹرائل جو ہے وہ جیل ہی کے اندر ہو رہا ہے، اور سائفر کیس میں ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے۔ فرد جرم بہت سے سیاستدانوں کے اوپر عائد ہوتی رہی ہیں، ان کو سزائیں بھی سنائی جاتی رہی ہیں، کچھ عرصہ جیلوں میں بھی گزارتے رہے، لیکن یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ اگر سارا کچھ ٹھیک تھا، وہ سارے فیصلے ٹھیک تھے، تو بری کس طریقے سے ہوئے؟ ہمارا یہ نظام انصاف ہے کیا؟ عوام کو پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، اتنا بدھو سمجھتے ہیں کہ جو بھی کیس بنائیں گے عوام منوان مان لیں گے۔ عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر مقدمے کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں کرنے کو روکتے ہوئے حکم امتناعی جاری کیا جا چکا ہے۔ آج کے دن عدالت نے کہا کہ بادی النظر میں جیل ٹرائل سے متعلق جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جیل ٹرائل کرنے سے متعلق تمام ریکارڈ جو ہے وہ اب جمعرات کو طلب کر لیے۔ تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے، مرنے کے بعد بھی سماعتیں ہوتی ہیں اور پھر فیصلے جاری کیے جاتے ہیں۔ احتساب پاکستان میں پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ بھی جو حکم امتناعی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران دیا، جو اپیل سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں سنگل بینچ چیئرمین پی ٹی آئی کی اس درخواست کو مسترد کر چکا ہے، جس کے خلاف سابق وزیر اعظم نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ آج کے دن جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کی انٹر کورٹ اپیل کی سماعت کی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان جو تھے انہوں نے دلائل دیے۔ اٹارنی جنرلز کے اوپر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ایک کیس ہے، اس میں حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں، حکومت گزرتی ہے تو اسی میں اس کے دوسرے مخالف ہو کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اس مقدمے کا ٹرائل جیل میں کرنے کی منظوری دی ہے، اور جلدی اس ضمن میں نوٹیفیکیشن عدالت میں بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اس پہ بینچ کے سربراہ نے یہ جواب دیا کہ جب اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ پلی رکھی گئی تو انہوں نے کہا وہ پہلے نوٹیفیکیشن دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت دینے کا مطلب اوپن کورٹ نہیں ہے۔ اوپن کورٹ اور ہوتی ہے، خاندان کے لوگ جا رہے ہیں تو وہ اور مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے اسے بھی اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہا جا سکتا۔ بینچ کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ تمام ٹرائلز جو ہیں وہ اوپن کورٹ کے اندر ہوں گے، اس طرح تو یہ ٹرائل غیر معمولی ٹرائل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح جیل میں چلایا جا رہا ہے۔ ٹرائل چلانے کے لیے عدالت موجود ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے کیسز کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। वो वक्त याद करें कि जब खान साहब जाते थे और उनके जाने के बाद तमाम तर मंजूरियां हो जाती थी, तब एतराज उठाया जाता था कि भाई किस तरीके से लाडले को तहफ्फुज फराहम किया जा रहा है, और अब जेल के अंदर जो हो रहे हैं तो उस पर तमाम प्ली मुख्तलिफ हो चुकी है। बेंच के सरबराह ने अटॉर्नी जनरल से यह इस्तफसार किया है कि कब किन हालात में किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि साइफर मुकदमे का जेल ट्रायल होगा। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद है। हमने जेल तक अपने गवाह भी पहुंचा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बहुत से सवालात हैं, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। यह क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी, किसी और ने नहीं दी। वफाकी काबीना मंजूरी दे रही है कि जेल के अंदर ट्रायल कर लें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। अगर अदालत कह चुकी कि हम अभी देख रहे हैं, तो वफाकी काबीना मंजूरी दे रही है, तो अदालत का स्टेटस क्या है? अदालत ने जो अहकाम दिए वो कहां पे स्टैंड करते हैं? उन्होंने कहा कि दस्तावेजात के मुताबिक एटीसी जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव ने शुरू की है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या इस जिमन में चीफ जस्टिस से राय ली गई। उन्होंने कहा कि इंडिया के साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी केस का ट्रायल भी जेल में हुआ था, लेकिन वहां ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और तमाम सहाफियों को कवरेज की इजाजत थी कि जाके कवर कर लें। अगर आपने यह करना है तो फिर दें इजाजत, जाके करें, उन्हें पता चले कि वो प्ली क्या रखते हैं, उन पर इल्जाम क्या है और इल्जाम किस हद तक मुस्तनद है। उन्होंने यह भी कहा कि वो भी साबिक वजीर आजम का ट्रायल था, यह भी साबिक वजीर आजम का ट्रायल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक जज को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत जो है वो 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी है, लेकिन अदालत की जानिब से जो सवाल उठाए गए, ये सवाल आने वाले दिनों में आपको मुख्तलिफ मंजरनामों पर बहसो मुबाहिसे का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। इसके ऊपर डिबेट्स होंगी कि भाईजान ये चुप चपीते आप क्या करना चाहते हैं। करना है, किसी ने गलत किया है तो बबांगे दोहल अवाम को बताने दें, अवाम को पता चले। जमाना बदल चुका है, जिद्दत पसंदी इस वक्त वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लोग अपने कवानीन को तब्दील कर रहे हैं, और एक शख्स अगर रियासती दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है तो बेनकाब करें। आपको डर किस बात का? अगर डर है, डर का उनसर मौजूद है, तो फिर मंजरनामा बहुत मुख्तलिफ है। उसमें बतौर पाकिस्तानी हमें बता दें, क्या हम महफूज हैं? क्या कल को हमारे गिरेबान तो नहीं पकड़े जाएंगे? क्या हमें तो नहीं घसीटा जाएगा? क्या हमारा मुस्तकबिल खदशात का लाहिक तो नहीं हो जाएगा? हमें कुछ बता दें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।